حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم محتشم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا خطبہ درس نہج البلاغہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر میں نے انتخاب کیا کہ عامت الناس کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکمتیں، حکایات اور احکام جو کہ حکمت و دانائی سے لبریز ہیں، بھرے پڑے ہیں، وہ میں آپ کی بلند بارگاہوں میں رکھ رہا تھا۔ تو ان کو بیان کرتے کرتے کہ اب تین تو بیان بفضل اللہ تعالی ہمارے ہو چکے ہیں، اب چوتھا چل رہا ہے، چوتھا سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ اللہ کے نام سے، بتوفیق اللہ تعالی و بعونہ، اور اس کی مدد سے۔ تو چوتھا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ میرے مولا، میرے سیدی و مرشدی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تسلیم و رضا، تسلیم و رضا بہترین مصاحب ہیں، اور علم شریف تن میراث ہے۔ مطلب تسلیم و مصاحب کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ مصیبت کے کفایت کر دے، مصیبت کی چیز آپ پہ کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ کو مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں میں آپ کو بیماری آئی ہے، بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، آپ نے دوائی استعمال کی، وہ دوائی آپ کو کفایت کر گئی، نزلہ زکام بخار کو اس نے رفع کر دیا، تو وہ دوائی مصاحب ہوئی۔ تو اسی لیے آپ نے وہ اب سمجھ آ گیا کہ مصاحب کا مطلب کیا ہے۔ اب آئیں تسلیم و رضا بہترین مصائب ہیں، مطلب آپ پہ کوئی پریشانی آئی ہے، رنج و غم کا شکار ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چیزوں سے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو اس میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں خم کر دینا، تسلیم کر لینا، مقام صبر و رضا پہ فائز ہو جانا، یہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی احکامات کی روشنی کے اندر۔ کہ آپ کو پریشانی ہے، آپ نے وویلا نہیں مچانا، یا اللہ این جو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، میں جی جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں خواتین، اللہ معاف کرے، کسی جنازے کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہیں، جنازے پہ ہوتی ہیں، تو اللہ نے وسیع لبے سی اے ہو گیا، او ہو گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا، یہ چیزیں آقا علیہ السلام نے منع فرمائی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو کرنے سے سخت منع فرمایا، آپ کو سخت ناپسند تھیں یہ چیزیں۔ آقا علیہ السلام سختی سے منع فرماتے کہ خواتین کو نہ کہو، ان سے کہو کہ خاموشی اختیار کریں، کوئی رنج و غم ان کے پاس آیا ہے تو صبر کریں، سر تسلیم خم کر دیں، مقام رضا بھی بیٹھ جائیں جا کے۔ کیوں؟ جب مقام رضا بھی بیٹھیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو مقام تسلیم و رضا بہترین مصائب، مطلب بہترین دوائی ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ نے یہ وویلا نہیں مچانا، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ہم بھی تیرے، وہ بھی تیرا، یہ سب کچھ تیرا، بہترین حل عطا فرما، بس ہم تیری رضا میں راضی، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ چیز بہترین مصاحب تسلیم و رضا ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات کے آپ نے فرمایا علم شریف تن میراث ہیں، علم شریف تن میراث ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ علم ہے کیا چیز؟ علم کا معنی تو لغتاً جاننا، پہچاننا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ ایک بات، دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انبیاء ہیں یہ اپنی میراث مال و دولت نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ کو درہم و دینار کے وارث بڑے نظر آئیں گے، لیکن شریف تن کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی شریف نفس آدمی نظر نہیں آئے گا۔ ہوتے ہیں، میں یہ بالکل انکار نہیں کر رہا کہ نہیں ہوتے، سارے بدماش گنڈے ہوتے ہیں، نہیں، وہ سے ہوتے ہیں، شریف نفس لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت نہیں، تھوڑی مائنورٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن علم جس کے پاس ہوگا وہ 110% شریف نفس آدمی ہوگا۔ کہ علم مولا کائنات کے فرامین کی روشنی میں علم شریف تن میراث ہے، کہ علم جو ہے نا وہ صرف شریف آدمی کی میراث ہوتی ہے۔ مطلب شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ کی خشیت رکھتا ہو، ہر چیز کو تقوی، جس طرح ہم نے پچھلے خطبے میں سنا، میں نے کہا تھا
کہ جو تقوی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، ہر قدم کو پھونک پھونک کے رکھنا، آہستہ آہستہ رکھنا کہ یار میں جو یہ کام کر رہا ہوں، میں جو یہ کھانا کھا رہا ہوں، میں یہ پانی پی رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں یہ چیز پی رہا ہوں، میں یہ پیسے لے رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، کیا اس میں کہیں پہ شرط تو نہیں ہے؟ کہیں اس میں کوئی ایسا کوئی عنصر نہ پایا جاتا ہو جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے خلاف جا رہا ہو؟ بس یہی تقوی ہے۔ تو یہ تقوی اس کو حاصل ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، جس کو جب وہ جانتا ہوگا کہ پتہ ہوگا کہ یار یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کو پکڑنے کا ذریعہ ہے، ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے۔ تو وہ بندہ اس چیز پہ چلے گا جو علم رکھتا ہوگا۔ اور مولا کائنات نے فرما دیا علم شریف تن میراث ہے، مطلب علم جو ہے وہ شریف آدمی کی میراث ہے، وارث ہے۔ یہ میراث، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کے پاس ہے تو بیٹے کے پاس بھی ہوگی، پوتے کے پاس بھی ہوگی، پر پوتے کے پاس بھی ہوگی، نہیں۔ ہو سکتا باپ کے پاس ہو، پوتے کے پاس نہ ہو سکتا پوتے کے پاس ہو، بیٹے کے پاس نہ ہو سکتا بیٹے کے پاس ہو، باپ دادا کے پاس نہ ہو سکتا ہے نا۔ کہ دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کو علم میسر نہیں ہوا، لیکن صحابہ کرام کو اتنی بڑی دولت مل گئی کہ سرکار علیہ السلام کی معیت آپ کی سنگت میں میسر آ گئی۔ اس سے بڑی دولت کیا چاہیے، اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے تھی ان کو؟ تو یہ ہر انسان کو تغدو خود کرنی چاہیے کہ یار ہم علم حاصل کریں، ہم حلال و حرام کی تمیز رکھیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ حضرت صاحب آپ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا میں کماتے گئے اور کھاتے گئے، کھلاتے گئے، پیتے گئے، پلاتے گئے، اپنے بچوں کو دیتے گئے، نہیں تمیز کی آپ نے کہ میں جو بچوں کو دے رہا ہوں حلال ہے، حلال کا لقمہ ہے، حرام کا لقمہ ہے، نہیں تمیز کی۔ یہ تمیز کریں، کیوں؟ علم رکھیں، علم ہوگا، حلال حرام کا علم ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ چلیں گے۔ اور تقوی، پچھلے خطبے میں مولا کائنات نے کہا تھا تقوی اور پرہیزگاری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے علمی اور عملی اوصاف نو بنو خلعت ہیں اور فکر صاف و شفاف آئینہ ہے۔ مطلب آپ یہ بہت بڑی بات کی ہے مولا کائنات نے، آپ کے جو یہ بول ہیں بہت بڑے بول ہیں۔ آپ نے کہا علم ہو، علم تو رکھتے ہو لیکن اس پہ عمل نہ کرتے ہو، یہ بھی بے وقعت ہے۔ عمل ہو پیچھے علم نہ ہو، یہ بھی بے وقعت ہے۔ مطلب کیا؟ آپ کہیں آپ دعا مانگ رہے ہوں اور آپ دعا میں رٹے مار رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس دعا مانگ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ یار دعا عمل تو ہو رہا ہے لیکن پیچھے علم نہیں ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے۔ دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھنا، یا اللہ تو ہم تیرے سے مانگتے ہیں، ہم تیرے سے ہی مانگیں گے، ہم تجھ سے ہی مانگیں گے، تیرے علاوہ کوئی ہے دینے والا ہے ہی نہیں، سمپل، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں دینے والا، تو نے عطا فرمانا ہے۔ تو آپ کے پاس جب علم ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے تو میں نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، میں نے لے کر واپس آنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو پھر آپ کے دل سے اس طرح کی دعائیں نکلیں گی کہ آپ نے کبھی خود بھی نہیں سوچا ہوگا بیٹھ کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کا عطا فرمائے گا کہ آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا بیٹھ کے کہ یار یہ بھی مجھے مل سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، علم ہو عمل نہ ہو، عمل ہو علم نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں بے وقوعت ہیں، کسی فائدے کی نہیں ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو، کمپیریزن نہیں بنتا، علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب علم و عمل اکٹھا ہوگا تو پھر آپ کی چیز وقعت رکھے گی، آپ کی چیز معنی رکھے گی، بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا فکر صاف شفاف آئینہ ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ فکر صاف شفاف آئینہ ہے، فکر صاف شفاف آئینہ ہے، فکر صاف و شفاف آئینہ ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا چہرہ پہ، آپ کے چہرے پہ ساری رات کیا پڑتا رہا ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی جو شریف ہے وہ کہاں پہ ہے، کیسے ہے، کوئی انداز بھولیا کس طرح کا، کچھ نہیں پتہ آپ کو، لیکن آپ کے دل میں فکر ہوتی ہے کہ یار میں ذرا باہر جانے سے پہلے اپنا چہرہ ذرا دیکھو صحیح آئینے میں کہ حضرت صاحب، مولانا صاحب یا مفتی صاحب کی داڑھی شریف یا پگڑی شریف یا بال مبارک بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں۔ تو لوگ کہیں گے یار یہ تو رات کو سوئے تھے تو مفتی صاحب، تو صبح اٹھے تو حضرت محترم نشئی ہیں۔ نہیں، فکر ہوتی ہے، آپ کے دل میں فکر آتی ہے کہ یار میں ذرا دیکھوں۔ اس مثال کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ آپ کہیں آپ کے پاس جب علم ہوگا، حلال حرام کی تمیز کا علم ہوگا تو آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کے پاس فکر بھی ہوگی کہ یار یہ فکر ہوتی ہے نا کہ میں چیز خرید رہا ہوں، مثال کے طور پر میں یہ پین خرید رہا ہوں تو میں سوچوں گا یار یہ پین میں نے خریدا تو ہے،
یہ پین ہے، کیا میرے پاس جو جیب میں پیسے ہیں کہ وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں؟ اگر حلال کے ہوں گے تو میں یہ پین خریدوں نہ خریدوں، مجھے ویسے فائدہ ملے گا حلال چیز سے، لیکن اگر میری جیب میں پیسے حرام کے ہوں، میں نے ڈاکہ زنی کی ہو، رشوت لی ہو، چوری کی ہوں، اور میں پین خریدنا شروع کر دوں کہ میں جس سے قرآن پاک کی تفسیر لکھوں گا تو وہ تفسیر میرے بھی کسی کام کی نہیں، دنیا کے بھی کسی کام کی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کی بنیادی آپ اس طرح کی مال سے رکھ رہے ہیں، کوئی وقعت ہی نہیں ہوگی اس کی. اس لیے یہ آپ کے دماغ میں فکر آئی نا، ایک فکر پیدا ہوئی کہ یار میں چیک تو کروں ذرا، کہ میں اپنے گریبان کو چیک کروں، تلاش کروں کہ میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ میں چیک کروں کہ یار میرے آقا و میرے مولا نے مجھے وصیت نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے کہ آئینہ فکر صاف شفاف آئینہ ہے، تو میں ذرا اپنے دماغ میں فکر پیدا کروں کہ بھائی جھنجھوڑوں، ہوش میں آؤ، پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں، حلال کے ہیں، حلال سورس آف انکم ہے، حرام سورس آف انکم ہے، کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو آپ، نہیں دے رہے، 100 معاملات ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ آپ کے ذہن میں آ کے بیٹھتی ہے. یہ چیز آپ کو صاف اور شفاف آئینے کی طرح نظر آتی ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا آپ اپنا عکس آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ حضرت صاحب آپ کے پاس جو مال و دولت ہے وہ بڑا اچھا ہے، یا آپ کے پاس جو مال و دولت ہے خراب ہے، ذرا تبدیل کرو اس کو. تو یہ چیز آپ کو نہ صرف تقویٰ دے گی بلکہ آپ کو پرہیزگاری کے لبادہ اڑوا دے گی، اور جس سے آپ ایک متقی پرہیزگار آدمی نظر آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہوں. کہ آپ نے اس خطبے میں سنا تسلیم و رضا بہترین، آپ کہہ رہے ہیں دوائی ہے، دوا ہے، بہت بہترین دوا ہے. کیوں؟ آپ پہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ساروں کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام رنج و آلام کو، آپ کی پریشانیوں کو اپنی رحمتوں سے تبدیل فرما دے، آمین بجائے سید المرسلین. تو تسلیم و رضا بہترین دوائی ہے کہ آپ کے رنج و غم آئے، آپ اللہ کسی کو نہ کچھ کہیں. آپ نے پہلے خطبے میں مولا کائنات کے آپ کہہ لیں کہ پہلے وصیت میں سنا تھا، پہلے نصیحت میں سنا تھا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں پریشان حالی کا اظہار کسی سے نہ کر. کیوں پریشان حالی کا اظہار کیا؟ وہ ذلت پہ آمادہ ہو گیا کہ آپ نے کسی کو اپنی پریشانی بتا دی، آپ نے اپنا ویک پوائنٹ اس کو دے دیا، آپ نے اپنا ویک پوائنٹ اس کو دیا. اٹ مینس کہ وہ آپ کو یوز کرے گا، ٹیشو کی طرح یوز کر کے پھینک دے گا اور دوبارہ دیکھے گا بھی نہیں آپ کو. کوئی پریشانی ہے چپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے ادا کریں، یا اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم پہ سب مشکل آئی ہے، مشکل وقت آیا ہے، پریشانی ہے، ذبو حالی کا شکار ہیں، ذبو حالی تیری بارگاہ سے آئی ہے اور تو نے اپنی بارگاہ میں واپس رکھنی ہے. یہ ہمارے تک آئی ہے، ہم تسلیم و رضا تیری بارگاہ میں سر خم کرتے ہیں، ہم اپنا آپ تیری بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے صبر و تسلیم، سب مقام سر تسلیم خم کر دیں، مقام رضا پہ جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد علم شریف تن کی میراث ہے، مطلب شریف آدمی کی دولت ہے. دولت کیسے ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کے پاس علم ہوگا حلال حرام کا، علم سے کچھ بھی، حلال حرام صرف میں نے کیٹیگری بتائی ہے آپ کو، علم کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مستحبات ہیں، واجب مندوب، جو بھی چیزیں ہیں ساری فقہا کے نزدیکی ہوتی ہیں چیزیں، یہ چیزیں ہیں. آپ کو یہ ہوگا پھر علم ہو عمل نہ ہو، عمل ہو تو علم نہ ہو، یہ اوصاف ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا وصف ہو کہ علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر کسی کام کا نہیں ہے. علم بھی آپ کو کسی کام کا نہیں ہے، وہ علم آپ کے ردے کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے آپ کو. آپ کے پاس عمل ہے علم نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ردے کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے آپ دعا مانگ رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہیں آپ. آج جب کسی ایم پی ایم این اے کی بارگاہ میں کھڑے ہو نا جا کے، تو آپ بڑے مہذب ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے کہ یار بادشاہ ہے، ایم پی ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، ہمارے ملک کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ہم کیسے آنکھیں اٹھا دیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہی گھسے پیٹے کپڑے، وہی گندی حالت کے اندر گئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. کیوں؟ عمل ہے، علم نہیں ہے پیچھے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو یہ دونوں کسی فائدے میں نہیں، کسی معنی میں نہیں ہے، دونوں کو اکٹھا رکھیں. پھر تیسری چیز کیا؟ فکر. اپنے آپ میں فکر ہوگی نا کہ یار میں جو چیز کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، کہ کیا چیز ہے. جب آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کی مدد کے ساتھ آپ ایک بڑی ہی عظیم زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات میں عمل کرنے کی، ان کے ڈھانچے میں اتر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.